مکتوب نمبر 27۔ آپ علیہ السلام کا عہد نامہ محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام جب انہیں مصر کا حاکم بنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاخفض لهم جناحك وأرل لهم جانبك وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم۔ لوگوں کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا اور اپنے برتاؤ کو نرم رکھنا، کشادہ روئی سے پیش آنا اور نگاہ و نظر میں بھی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، تاکہ بڑے آدمیوں کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ تم ان کے مفاد میں ظلم کر سکتے ہو اور کمزوروں کو تمہارے انصاف کی طرف سے مایوسی نہ ہو جائے۔ فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة، فإن يعذب فأنتم أظلم وإن يعفو فهو أكرم۔ پروردگار روز قیامت تمام بندوں سے ان کے تمام چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور مخفی اعمال کے بارے میں محاسبہ کرے گا۔ اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے گا تو تمہارے ظلم کا نتیجہ ہوگا، اور اگر معاف کر دے گا تو اس کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔ واعلموا عباد الله أن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم۔ بندگان خدا، یاد رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کر آگے بڑھ گئے۔ وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون۔ وہ دنیا میں بہترین انداز سے زندگی گزارتے رہے، جو سب نے کھایا اس سے اچھا پاکیزہ کھانا کھایا، اور وہ تمام لذتیں حاصل کر لی جو عیش پرست حاصل کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ پا لیا جو جابر اور متکبر افراد کے حصے میں آتا ہے۔ ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم، لا ترد لهم دعوة ولا ينغص لهم نصيب من لذة۔ اس کے بعد وہ زاد راہ لے کر گئے جو منزل تک پہنچا دے، اور وہ تجارت کر کے گئے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، دنیا میں رہ کر دنیا کی لذت حاصل کی، اور یہ یقین رکھے رہے کہ آخرت میں پروردگار کے جوار رحمت میں ہوں گے، جہاں نہ ان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ کسی لذت میں ان کے حصے میں کوئی کمی ہوگی۔ فاحذروا عباد الله الموت بقربه وأعدوا له عدته، فإنه يأتي بأمر عظيم وخطب جليل بخير لا يكون معه شر أبدا، أو شر لا يكون معه خير أبدا۔ بندگان خدا، موت اور اس کے قرب سے ڈرو اور اس کے لیے سر و سامان مہیا کر لو کہ وہ ایک عظیم امر اور بڑے حادثے کے ساتھ آنے والی ہے، ایسے خیر کے ساتھ جس میں کوئی شر نہ ہو، یا ایسے شر کے ساتھ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ فمن أقرب إلى الجنة من عاملها ومن أقرب إلى النار من عاملها، وأنتم ترداء الموت، إن أغمتم له أخذكم فإن فررتم منه أدرككم وهو ألزم لكم من ظلكم۔ جنت یا جہنم کی طرف ان کے لیے عمل کرنے والوں سے زیادہ قریب تر کون ہو سکتا ہے؟ تم وہ ہو جس کا موت مسلسل پیچھا کیے ہوئے ہے، تم ٹھہر جاؤ گے تب بھی تمہیں پکڑ لے گی، اور فرار کرو گے تب بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ وہ تمہارے ساتھ
تمہارے سائے سے زیادہ چپکی ہوئی ہے۔ الموت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من خلفكم فاحذروا نارا قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها جديد دار ليس فيها رحمة ولا تسمع فيها دعوة ولا تفرج فيها كربة۔ اسے تمہاری پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے اور دنیا تمہارے پیچھے سے برابر لپیٹی جا رہی ہے۔ اس جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی بہت دور تک ہے اور اس کی گرمی بے حد شدید ہے اور اس کا عذاب بھی برابر تازہ بتازہ ہوتا رہے گا۔ وہ گھر ایسا ہے جہاں نہ رحمت کا گزر ہے اور نہ وہاں کوئی فریاد سنی جاتی ہے اور نہ کسی رنج و غم کی کشائش کا کوئی امکان ہے۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن يَشْتَدَّ خَوْفُكُم مِّنَ اللَّهِ وَأَن يَحْسُنَ ظَنُّكُم بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِن رَّبِّهِ۔ اگر تم لوگ یہ کر سکتے ہو کہ دل میں خوف خدا شدید ہو جائے اور تمہیں اس سے حسن ظن حاصل ہو جائے تو ان دونوں کو جمع کر لو کہ بندے کا حسن ظن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خوف خدا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ ظَنًّا بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ خَوْفًا لِلَّهِ وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي أَهْلَ مِصْرَ فَأَنْتَ مَحْقُوقٌ أَن تُخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اور بہترین حسن ظن رکھنے والا وہی ہے جس کے دل میں شدید ترین خوف خدا پایا جاتا ہو۔ محمد ابن ابی بکر، یاد رکھو کہ میں نے تم کو اپنے بہترین لشکر اہل مصر پر حاکم قرار دیا ہے۔ اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا، وأن تنافع عن دينك ولو لم يكن لك إلا ساعة من الدهر ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه فإن في الله خلفا من غيره وليس من الله خلف في غيره۔ اور اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے تمہارے لیے دنیا میں صرف ایک ہی ساتھ باقی رہ جائے، اور کسی مخلوق کو خوش کر کے خالق کو ناراض نہ کرنا کہ خدا ہر ایک کے بدلے کام آ سکتا ہے لیکن اس کے بدلے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے۔ صل الصلاة لوقتها الموقت لها ولا تعجل وقتها لفراغ ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك۔ نماز اس کے مقرر اوقات میں ادا کرنا، نہ ایسا ہو کہ فرصت حاصل کرنے کے لیے پہلے ادا کر لو اور نہ ایسا ہو کہ مشغولیت کی بنا پر تاخیر کر دو۔ یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ فإنه لا سواء إمام الهدى وإمام الردى وولي النبي وعدو النبي ولقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إني لا أخاف على أمتي مؤمنا ولا مشركا۔ یاد رکھو کہ امام ہدایت اور پیشوائے ہلاکت ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کا دوست اور دشمن یکساں نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھ سے فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں نہ کسی مومن سے خوفزدہ ہوں اور نہ مشرک سے۔ أما المؤمن فيمنعه الله بإيمانه وأما المشرك فيقمعه الله بشركه ولكني أخاف عليكم كل منافق الجنان عالم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون۔ مومن کو اللہ اس کے ایمان کی بنا پر برائی سے روک دے گا اور مشرک کو اس کے شرک کی بنا پر مغلوب کر دے گا۔ سارا خطرہ ان لوگوں سے ہے جو زبان کے عالم ہوں اور دل کے منافق۔ کہتے وہی ہیں جو تم سب پہچانتے ہو اور کرتے وہ ہیں جسے تم برا سمجھتے ہو۔